بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد کی ایک تقسیم ہو گئی۔ مفرد کی ایک تقسیم کلمہ، اسم اور ادات کی طرف ایک تقسیم ہو گئی۔ اب اسی مفرد کی دوسری تقسیم علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے مفرد کی ایک دوسری تقسیم ذکر کی ہے۔ مفرد کی یہ دوسری تقسیم میں عقلاً 4 صورتیں بنتی ہیں۔ مفرد کی اس دوسری تقسیم کے عقلاً 4 صورتیں ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، شرح میں ہے۔ تو اس کی عقلاً 4 صورتیں ہیں۔ لفظ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو۔ لفظ بھی ایک ہو، مفرد کا لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں توحد اللفظ ما توحد المعنی۔ لفظ بھی ایک، معنی بھی ایک۔ لفظ ایک ہو، معنی کثیر ہو، اس کو کہتے ہیں توحد اللفظ ما تکثر المعنی۔ تیسری صورت اس کی لفظ کثیر ہو اور معنی ایک ہو۔ تکثر اللفظ ما توحد المعنی۔ لفظ کثیر ہو اور معنی ایک ہو۔ چوتھی صورت لفظ بھی کثیر ہو اور معنی بھی کثیر ہو۔ تکثر اللفظ ما تکثر المعنی۔ لفظ بھی کثیر ہو اور معنی بھی کثیر ہو۔ تو لفظ مفرد کی عقلاً اس میں 4 صورتیں بن سکتی ہے۔ لفظ ایک ہو، معنی بھی ایک ہو۔ لفظ ایک ہو، معنی کثیر ہو۔ لفظ بھی کثیر ہو اور معنی ایک ہو۔ لفظ بھی کثیر ہو اور معنی بھی کثیر ہو۔ 4 صورتیں ہو گئی۔ 3 صورتوں سے مناطق بحث کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، 3 صورتوں سے، جبکہ ایک صورت سے مناطق بحث نہیں کرتے بلکہ اہل لغت بحث کرتے ہیں۔ لفظ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو۔ لفظ ایک ہو، معنی کثیر ہو۔ الفاظ کثیر ہو، معنی ایک ہو۔ ان تینوں سے مناطق بحث کرتے ہیں کتابوں میں۔ لیکن لفظ بھی کثیر ہو، معنی بھی کثیر ہو، اس سے بحث مناطق نہیں کرتے، اس سے اہل لغت بحث کرتے ہیں۔ اہل لغت اس کو ذکر کرتے ہیں کتابوں میں۔ اس لیے لغت کی کتاب دیکھو، بہت سارے الفاظ ہیں اور بہت سارے معنی ہیں۔ الفاظ بھی کثیر ہے اور معنی بھی کثیر ہے۔ پہلی صورت، مفرد کی پہلی قسم کہ لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو۔ اگر لفظ ایک ہے، مفرد کی ہے نا، مفرد کی تقسیم چل رہی ہے، تو اگر لفظ ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ وہ معنی کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ اگر لفظ بھی ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے، پہلی صورت، تو یہ معنی 2 حال سے خالی نہیں، معنی یا کلی ہوگا یا جزئی ہوگا۔ جزئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واضح نے اس لفظ مفرد کو کسی ایک معنی، خاص معنی کے لیے وضع کیا۔ جزئی خاص ہی ہوتی ہے، کسی ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا تو معنی جزئی ہے۔ اگر معنی جزئی ہے تو اس کو کہتے ہیں، مصنف نے اس کو کہا یہ عالم ہے، اور مرقات والوں نے کہا تھا یہ جزئی حقیقی ہے۔ بس نام 2 ہو گئے۔ اگر لفظ کا معنی ایک ہے اور وہ جزئی ہے، جزئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالم۔ عالم، اور مرقات والوں نے اس کو کہا ہے جزء حقیقی۔
اور اگر وہ معنی کلی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آئے گی، ان میں اولیت، اولویت، اشدیت اور ازیدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آئے گی۔ ان میں فرق نہیں ہے، وہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر صادق آ رہی ہے، ان کلی میں فرق نہیں ہے کہ وہ کلی بعض افراد پر اولیت کے ساتھ صادق آئے، بعض کے ساتھ، بعض پر غیر اولیت ہو، بعض پر اولویت کے ساتھ، بعض پر غیر اولویت کے طور پر ہو، بعض پر اشدیت کے ساتھ، بعض پر غیر اشدیت کے ساتھ ہو، بعض پر ازیدیت کے ساتھ ہو اور بعض پر غیر ازیدیت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آتی ہے۔ تو یا تو وہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آئے گی یا برابر سرابر صادق نہیں آئے گی۔ اگر برابر سرابر صادق آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کلی متواطی، کلی متواطی، اور اگر وہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق نہیں آتی بلکہ فرق کے ساتھ صادق آتی ہے، کسی پر زیادتی کے ساتھ، کسی پر کمی کے ساتھ، کسی پر شدت کے ساتھ، کسی پر کمی کے ساتھ، کسی پر اولیت، کسی پر غیر اولیت، کسی پر اولویت، کسی پر غیر اولویت، اگر کلی ایسی ہو اپنے افراد پر برابر سرابر صادق نہیں آ رہی، اس کو کہتے ہیں کلی مشکک، اسے کہتے ہیں کلی مشکک۔ تو پہلی قسم کی یہ قسمیں بن گئی، لفظ بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو، تو وہ معنی دو حال سے خالی نہیں، یا وہ معنی جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر جزئی ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم، اور مرخات والوں نے کہا اس کو کہتے ہیں جزئی حقیقی۔ باقی جزئی کی تعریف وہی ہے کہ جس کو واضح نے خاص معنی کے لیے وضع کیا ہو، اور یا وہ معنی کلی ہوگا، اگر کلی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، وہ کلی یا تو اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آئے گی یا برابر سرابر صادق نہیں آئے گی۔ اگر برابر سرابر صادق آتی ہے اس کو کہتے ہیں کلی متواطی، توا کے ساتھ ہے، اور اگر وہ اپنے افراد پر برابر سرابر صادق نہ آئے تو اسے کہتے ہیں یہ کلی مشکک ہے، یہ کلی مشکک ہے۔ برابر سرابر صادق آئے تو متواتی، برابر صادق نہ آئے یعنی فرق کے ساتھ صادق آئے، اور وہ فرق چار ہے، اولیت، اولویت، اشدیت، ازیدیت۔ اگر ان چار کے فرق کے ساتھ صادق آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کلی مشکک ہے، یہ کلی مشکک ہے۔ پہلی قسم کی اقسام سمجھ میں آ گئے؟ دوسری قسم مفرد کی، لفظ ایک ہو معنی کثیر ہو، لفظ ایک ہو اور معنی کثیر ہو۔ تو اگر کسی مفرد کے معنی لفظ ایک اور معنی کثیر ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ لفظ ان تمام معانی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا، اچھا پہلے والی کی مثالیں لے لو، پہلی قسم کی مثالیں، لفظ ایک ہو معنی ایک ہو تو یا جزئی ہوگا یا کلی۔ جزئی ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں، جیسے کہ زید، زید ایک ہے، مفرد لفظ ایک ہے، اور جس کے لیے وضع کیا گیا وہ بھی ایک ہے۔ اور اگر کلی ہے تو یا تو تمام افراد پر برابر ہوگا یا نہیں، اگر برابر سرابر ہے تو اس کو کہتے ہیں کلی متواتی، جیسے کہ انسان ہے، انسان یہ اپنے اس کے افراد ہے، انسان کلی ہے نا، زید، عمر، بکر، خالد، جمیل وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے افراد ہے،
یہ کلی اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آ رہی ہے۔ جتنا انسان یہ ہے اتنا ہی انسان وہ بھی ہے، اتنا ہی انسان وہ بھی ہے، چاہے وہ بہت زیادہ موٹا اور پہلوان ہو، باڈی بلڈر ہو، تب بھی حیوان ناطق ہے، انسان ہے، اور چاہے وہ پتلا سوکھا تو وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے، چاہے وہ لمبا تڑنگا تو وہ بھی انسان ہے، اور چاہے وہ چھوٹا ٹھگنا وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ اب دیکھو افراد یہ کلی انسان ہونا یا حیوان ناطق ایک ایسی کلی ہے جو اپنے تمام افراد پر برابر سرابر صادق آ رہی ہے، چاہے وہ ابھی پیدا ہوا 1 دن کا ہے، 1 گھنٹے کا ہے، تب بھی انسان ہے، چاہے 100 برس کا ہے تب بھی انسان ہے، کالا ہے سفید ہے انسان ہے، موٹا ہے پتلا ہے انسان ہے۔ یہ انسانیت یہ کلی اپنے تمام افراد میں برابر سرابر صادق آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں متواتی۔ اور اگر افراد پر فرق کے ساتھ صادق آئے اس کو کہتے ہیں مشکک۔ فرق، اور فرق 4 طریقے سے ہے۔ بعض افراد پر اگر کلی، جیسے وجود ہے، وجود ایک کلی ہے، یہ وجود بعض افراد پر علت کے طور پر صادق آ رہی ہے، اور بعض افراد پر علت نہیں بلکہ معلول کے طور پر صادق آ رہی ہے۔ علت اور معلول تو پڑھ چکے ہو شاشی میں، سبب اور مسبب استعارہ نہیں پڑھ لو گے۔ تو وجود ایک کلی ہے، بعض افراد پر علت کے طور پر صادق آتی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اور نہ ہوتے۔ یہ دیکھو یہ وجود کلی ہے، یہ وجود اللہ تعالیٰ بھی وجود رکھتے ہیں، مخلوق بھی وجود رکھتی ہے، لیکن یہ وجود اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتاً ثابت ہے، علت کے طور پر ثابت ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ باقی مخلوقات اور کائنات کے لیے یہ بطور معلول کے ثابت ہے، یعنی علت کے طور پر نہیں ہے۔ اس طرح کہ اگر اللہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اب دیکھو وجود ایک کلی ہے، لیکن بعض افراد پر علت کے طور پر ہے اور بعض افراد پر غیر علت کے طور پر ہے، یا کلی اپنے بعض افراد پر اصل کے اعتبار سے ثابت ہو اور بعض افراد پر فرع اور تابع ہونے کے اعتبار سے ہو۔ اس کی مثال بھی یہی وجود اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتاً ثابت ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی کائنات کا وجود ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے دیے، پیدا کیے، تابع ہے۔ یا جیسے باپ ہے، باپ کا وجود ذاتی ہے، باپ کا وجود یہ علت ہے بیٹے کی وجود کے لیے، باپ نہ ہوتا تو بیٹا ہوتا، اس لیے وجود باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، لیکن باپ کا وجود یہ علت ہے، وہاں وجود علت کے طور پر صادق ہے، اور بیٹے کے لیے وجود معلول کے طور پر ہے، فرع کے طور پر ہے، تابع کے طور پر ہے، اصل کے طور پر نہیں ہے۔ اب ایک ہی وجود دیکھو بعض افراد میں ذاتاً اور بعض کے اعتبار سے ذاتی نہیں ہے، تابع کے طور پر ہے، بالطبع ہے، یا بعض افراد میں وہ علت کے طور پر ہے اور بعض میں علت کے طور پر نہیں ہے، یا کلی بعض افراد میں زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے، بعض افراد میں کمی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ لڑکے، طلاب، اولاد، رجال، 3 ہو تب بھی رجال، اور اگر 50 ہو تب بھی مرد رجال۔ تو یہ جمع رجال ہونا، مرد لڑکے یا مرد یا عورتیں یا اور وہ بھی جو مقدار کی تعلق رکھنے والی اشیاء ہو، تو 3 بھی لڑکے ہیں اور 50 بھی لڑکے ہیں، لیکن یہ لڑکے ہونا جو جمع ہے یہ 3 پر افراد کی کمی کے ساتھ صادق آتی ہے،
اور 50 ہو یا 100 ہو یا 1000 ہو ان پر زیادتی کے ساتھ صادق آتی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یا وہ کلی اپنے بعض افراد پر کمی کے ساتھ اور بعض پر زیادتی کے ساتھ صادق آئے، جیسے کہ سفیدی ہے، جیسے کہ سفیدی ہے، جیسے کہ سرخ ہے، جیسے کہ کالا پن ہے. دیکھو بال کالے ہیں تو یہ کالا ہونا بال پر زیادتی کے ساتھ صادق ہے اور کالے انسان پر کمی کے ساتھ صادق ہے. دودھ سفید ہے تو دودھ پر سفیدی زیادتی کے ساتھ صادق ہے. اب سفیدی ایک کلی ہے، اس کے افراد ہے دودھ، بورڈ، دیوار، بال، ہاتھی کا دانت، برف. لیکن وہ سفیدی دودھ میں زیادتی کے ساتھ ہے اور ہاتھی کے دانت میں کمی کے ساتھ ہے. تو کلی اگر بعض افراد پر زیادتی کے ساتھ ہو، بعض پر کمی کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ کلی مشکک. وہ مثالیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم یہ ہے کہ کلی کے اگر لفظ ایک ہو معنی کثیر ہو تو پھر وہ لفظ یا تو تمام معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا یا تمام معنی کے لیے علیحدہ وضع نہیں ہوگا. لفظ ایک ہو معنی کثیر ہو. کثیر کتنے ہوں؟ کم از کم 2 ہو، کم از کم 2 ہوں یا 2 سے جتنے بھی زیادہ ہوں. 2 سے کم تو ایک ہی بن جائے گا نا، پھر پہلی قسم بن جائے گی. اس لیے لفظ کے معنی کثیر ہو یعنی کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو پھر یہ ایک لفظ ان دونوں معنوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہے یا علیحدہ علیحدہ وضع نہیں ہے. اگر علیحدہ علیحدہ وضع ہے، ایک واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا، دوسرے واضح نے اسی لفظ کو دوسرے معنی کے لیے وضع کیا، تیسرے واضح نے اسی لفظ کو تیسرے معنی کے لیے وضع کیا، تو اس کو کہتے ہیں مشترک. مشترک تو پڑا ہوگا، ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق. جیسے کہ لفظ عین ہے، عین کو واضح نے وضع کیا کس کے لیے؟ آنکھ کے لیے. اسی لفظ عین کو دوسرے واضح نے وضع کیا علیحدہ وضع کے ساتھ. اس کو وضع کیا کس کے لیے؟ پانی کے چشمے کے لیے. تیسرے واضح نے اسی لفظ عین کو وضع کیا کس کے لیے؟ گھٹنے کے لیے. چوتھے واضح نے اسی لفظ عین کو وضع کیا کس کے لیے؟ جاسوس کے لیے. پانچویں واضح نے اسی لفظ عین کو وضع کیا کس کے لیے؟ سونے کے لیے. وہ سونا جو چاندی کے مقابل میں آتا ہے. سونے سے مراد لیٹنا نہیں، نیند نہیں، سونا. چھٹے واضح نے اسی لفظ عین کو وضع کیا ہے سورج کے لیے. بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں. تو دیکھو اگر لفظ ایک ہے معنی کثیر ہے اور اس ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہے، اس کو کہتے ہیں مشترک. اس کو کہتے ہیں مشترک. مشترک لفظی کہتے ہیں. مشترک یعنی مشترک لفظی. تو لفظ اس کے معنی بہت سارے ہوں تو یا تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہوگا یا ہر ایک کے لیے علیحدہ وضع نہیں ہے، بلکہ وضع تو ایک کے لیے تھا لیکن دوسرے میں استعمال ہونے لگا تو معنی 2 ہو گئے نا. لفظ ایک کے لیے وضع کیا گیا لیکن اس کو چھوڑ کر دوسرے میں استعمال ہوا، اسی میں مشہور ہو گیا، پہلے کو چھوڑ دیا. اب معنی 1 ہے 2 ہے، لفظ کے معنی تو 2 ہو گئے نا، اس لیے کہ ایک کے لیے وضع کیا گیا تھا پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے میں استعمال ہوا، اسی میں مشہور ہو گیا تو معنی 2 ہیں. لیکن ہر ایک کے لیے علیحدہ وضع نہیں ہے، وضع ایک کے لیے پھر دوسرے میں استعمال ہو کر اسی میں مشہور ہوا. تو اگر دوسرے میں استعمال ہو اور اسی میں مشہور ہو پہلا چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں منقول. اسے کیا کہتے ہیں؟ منقول. اس منقول کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. اس منقول کی ناقل کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. یہ جو لفظ ایک معنی کے لیے وضع تھا اور اس کو چھوڑ کر دوسرے میں استعمال ہوا تو ناقل کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہو گئی. ہو نقل کرنے والے یا تو شریعت ہوگی، شارع ہوگا علیہ السلام، شریعت نے وضع کی ہے،
شریعت نے ایک لفظ کو ایک معنی سے نقل کر کے دوسرے معنی میں استعمال کیے تو اس کو کہتے ہیں منقول شرعی، اس کو کہتے ہیں منقول شرعی ہے۔ جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کا معنی لغت میں بمعنی ہے دعا کے، شریعت نے اس لفظ صلاۃ کو وضع نقل کیا ارکان معلومہ اور مخصوصہ کے لیے، یعنی نماز کے لیے، اس کو کہتے ہیں منقول شرعی۔ یا وہ ناقل خاص قوم ہوگی، خاص قوم ہوگی، اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی، اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی۔ یہ جتنی بھی اصطلاحات ہے اس کے نقل کرنے والے خاص قوم ہے، جیسے کہ کل گزر گیا اسم، فعل، حرف، مشترک، مؤول، خاص، عام، یہ خاص قوم کی اصطلاحات ہے، تو اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی، کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہو پھر کوئی قوم اس کو نقل کرتے دوسرے معنی میں استعمال کر لے، یہ ہے منقول اصطلاحی۔ اور اگر کسی عام لوگ اس کو نقل کر لے اس کو دوسرے معنی کے لیے، عام لوگ، تو اس کو کہتے ہیں منقول عرفی عام، منقول عرفی عام۔ جیسے کہ دابہ کا لفظ ہے، دابے کا لفظ کو وضع کیا تھا لغت والوں نے لکل ما یدب علی الارض، ہر اس کے لیے کہ جو زمین پر رینگتی ہے۔ پھر عام لوگوں نے اس کو نقل کیا کس کے لیے؟ چوپائے کے لیے، لذات القوائم الاربعہ، چار پیر پر چلنے والوں کے لیے، چوپائے کے لیے وضع کیا، اس کی طرف نقل کیا، تو یہ ہے منقول عرفی، منقول عرفی عام، منقول عرفی عام۔ تو اگر لفظ کے معنی بہت سارے ہوں، یہ لفظ تو ایک معنی کے لیے وضع پھر دوسرے معنی میں استعمال ہوا اور پہلے کو چھوڑ دیا اور اس دوسرے میں استعمال ہو کے مشہور ہوا، اس کو کہتے ہیں منقول۔ اور منقول کی ناقل کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں۔ لیکن اگر یہ لفظ پہلے معنی کو اس نے نہیں چھوڑا جس کے لیے وضع کیا گیا تھا، اس کو چھوڑا نہیں، دوسرے میں تو استعمال ہو رہا ہے لیکن پہلے والے کو نہیں چھوڑا، بلکہ کبھی دوسرے میں استعمال ہو رہا ہے، کبھی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہے، تو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ معنی موضوع لہو، اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ اور جو دوسرے میں استعمال ہو رہا ہے وہ معنی مستعمل فی ہی ہے، اس میں استعمال ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز، اسے کہتے ہیں مجاز۔ جس کے لیے وضع کیا گیا اور اس میں استعمال ہے تو حقیقت ہے، اور جس دوسرے میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مجاز۔ پھر ہم دیکھیں گے جو دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال، پہلے معنی کو چھوڑ کر جو دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ کسی مناسبت کی وجہ سے ہے یا بغیر مناسبت کے ہے؟ لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پہلے معنی کے لیے، معنی موضوع لہو یہی ہے، لیکن دوسرے میں استعمال ہو رہا ہے، کبھی پہلے میں استعمال ہو جاتا ہے کبھی دوسرے میں، تو جو دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اس کے پہلے معنی کے ساتھ کچھ مناسبت بھی ہے یا بغیر مناسبت کے دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ تو اگر بغیر مناسبت کے استعمال ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں مرتجل، اس کو کہتے ہیں مرتجل۔ اور اگر مناسبت کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے، دوسرے معنی کا پہلے معنی کے ساتھ مناسبت ہے، اگر مناسبت کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، وہ مناسبت یا تشبیہ کی ہوگی یا غیر تشبیہ کی ہوگی۔ یا تشبیہ کی ہوگی یا غیر تشبیہ کی ہوگی۔ اگر وہ مناسبت تشبیہ کی ہے، غیر تشبیہ کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ اور مجاز مرسل کی 24 قسمیں ہیں، مجاز مرسل کی 24 قسمیں ہیں۔ دیکھو لفظ اس معنی کے لیے وضع تھا، اس معنی کو چھوڑ کر اس میں مناسبت سے استعمال ہو رہا ہے،
اور مناسبت تشبیہ کے علاوہ کوئی اور مناسبت ہے، تو اگر تشبیہ کے علاوہ اور مناسبت ہے تو اس کی 24 قسمیں ہیں، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، 24 قسمیں ہیں، اور 24 قسمیں جس میں سے آپ کچھ پڑھ لو گے، اصول شاشی میں 2 قسمیں پڑھ لو گے، باقی نہیں۔ وہ 24 قسمیں ہیں سبب اور مسبب کا تعلق، یا علت اور معلول کا تعلق، یا لازم اور ملزوم کا تعلق، یا ظرف اور مظروف کا تعلق، یا حال اور محل کا تعلق، یا بے اعتبار ما کان اور بے اعتبار ما یعول کا تعلق، وغیرہ وغیرہ 24 قسمیں ہیں۔ یہ تب ہے کہ جب لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہو، مناسبت کی وجہ سے ہو، اور وہ مناسبت تشبیہ کی نہ ہو۔ اگر وہ مناسبت تشبیہ کی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، اس میں حرف تشبیہ ہوگا یا حرف تشبیہ ذکر نہیں ہوگا۔ اگر حرف تشبیہ ذکر ہے تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ جیسے کہ زید کالاسد، حرف تشبیہ ذکر ہے، زید شیر کی طرح ہے، کاف آ گئی، حرف تشبیہ ہے۔ اور اگر اس میں حرف تشبیہ نہ ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ اس استعارے کی 4 قسمیں ہیں، اس استعارے کی 4 قسمیں ہیں۔ استعارہ مکنیہ یا استعارہ بالکنایہ، استعارہ مصرحہ یا استعارہ تصریحیہ، تیسری قسم ہے استعارہ تخییلیہ، چوتھی قسم ہے استعارہ ترشیحیہ، استعارہ ترشیحیہ۔ پریشان نہ ہو، یہ نقشہ بنا دیں گے بورڈ پہ، اس کا نقشہ بورڈ پہ بنا دیں گے۔ یہ 4 قسم کے استعارے ہیں۔ اگر حرف تشبیہ ذکر ہو تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں، حرف تشبیہ ذکر نہ ہو تو وہ استعارہ ہے، اور استعارے کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ استعارہ مصرحہ یا تصریحیہ، اس استعارے کو کہتے ہیں کہ جس میں مشبہ بہ کو ذکر کر کے مشبہ مراد لیا جائے، مشبہ بہ کو ذکر کر کے مشبہ مراد لی جائے، اس کو کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ یا مصرحہ۔ دیکھو، ایک نے دوسرے کے ساتھ تشبیہ دے دی، زید اسد یا زید کالاسد، زید شیر ہے، شیر، زید کیا ہے؟ شیر ہے۔ زید کو تشبیہ دی شیر سے، جس کو تشبیہ دی جاتی ہے وہ مشبہ، جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ ہے مشبہ بھی۔ تو زید کو شیر سے تشبیہ دی، زید مشبہ اور اسد مشبہ بھی۔ اور استعارہ مصرحہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مشبہ بھی ذکر ہو اور مراد مشبہ ہو۔ جیسے کہ مثال ہے، رأیت اسدا یرمی، میں نے شیر کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، یرمی، میں نے شیر کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھو، رأیت اسدا، اسد مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی ذکر کر کے مراد مشبہ لینا، شیر ذکر کر کے مراد رجل شجاع لینا، اور اس پر کرینہ یہ ہے یرمی، اس لیے کہ تیر اندازی حقیقی شعر نہیں کرتا بلکہ ہمارے کاغذی شعر کرتے ہیں، مجازی جس کو ہم کہتے ہیں، بہادر آدمی۔ وہ آگے سمجھ میں، یہ ہے مصرحہ۔
دوسری قسم ہے بالکنایا یا مکنیہ، جیسے کہ اس میں مشبہ کو ذکر کر کے مشبہ ہی مراد ہو لیکن دل میں ارادہ مشبہ بھی کا ہو. مشبہ ذکر کر کے مراد مشبہ ہی ہو لیکن دل میں ارادہ مشبہ بھی کا ہو. تیسری قسم استعارہ تخیلیہ، جس میں مشبہ ذکر کر کے مشبہ بھی کی جو چیزیں لازم ہوتی ہے وہ اس مشبہ کے لیے ثابت کرنا، وہ اس مشبہ کے ساتھ ذکر کرنا. مشبہ ذکر کیا اور مشبہ بھی کے جو چیز لازم ہوتی ہے ان کے لوازمات کو اس کے لیے ثابت کرنا، یہ ہے تخیلیہ. اور چوتھی قسم ہے مشبہ ذکر کر کے جو ترشیحیہ ہے، مشبہ ذکر کر کے مشبہ بھی کے مناسبات کو ان کے لیے ذکر کرنا اور ثابت کرنا، لوازمات نہیں، جو ان کے مناسبات میں سے ہے وہ اس کے لیے ذکر کرے. ان تینوں کی ایک ہی مثال ہے جو اس شعر میں موجود ہے. اذا انشبت المنیۃ اظفارہا، شاعر کہتا ہے اذا انشبت المنیۃ، جب موت، منیہ مانا موت، جب موت اپنے پنجے گاڑ دے، الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، تو آپ ہر تعویذ کو پاؤ گے کہ وہ فائدہ نہیں دے گی، وہ فائدہ مند نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب موت پنجے گاڑ دے تو پھر نہ پیر صاحب اور نہ مرید صاحب اور نہ عامل صاحب اور نہ بزرگ صاحب کوئی کام کے نہیں آتا. اس لیے الفیت کل تمیمۃ لا تنفع، تو ان تینوں کی مثال صرف اس ایک بیت میں آ گئی. اذا انشبت المنیۃ اظفارہا کیسے آ گئی یہ انشاءاللہ پھر کریں گے. جائے